قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے تحت حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، فرمایا کہ تحقیق ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر کسی شخص کو زندگی گزارنے میں پریشانی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے، زندگی کیسے گزاری جائے، کس کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے، تو فرمایا کہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو، زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ رسول پاک کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ، اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز ایک کرو، یہ ڈبل آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 63 سالہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی دیکھو، اور 63 سالہ زندگی کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کا بچپنا بھی ہے، رسول اللہ کی جوانی بھی ہے، 63 سالہ زندگی میں مصطفیٰ کا جہاد بھی ہے، 27 جنگیں بھی اس میں موجود ہیں، اور اسی 63 سالہ زندگی کے اندر میرے مصطفیٰ نے 11 شادیاں بھی فرمائی، اسی 63 سالہ زندگی میں بچے بھی ہوئے، اسی 63 سالہ زندگی میں بچوں کا وصال بھی ہوا، جہاد بھی کیے، دعوتوں کے معاملات، صحابہ کے معاملات، آنے جانے کے معاملات، سارے معاملات 63 سالہ زندگی کے اندر ہیں۔ تو فرمایا اگر تمہیں زندگی گزارنے میں پریشانی ہو تو میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دیکھ لو، اور جس نے بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا ہے اور اسی پر چلنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے کامیابی اسی انسان کو عطا فرمائی ہے، منزل بھی اسی کو ملی ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا ہے، اور جس نے رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی، یہود و نصارہ کی بات مان کر ان کے طریقوں پر چلے، اسلام کے دشمنوں کے راستوں پر چلے، ایسے بندہ گمراہ بھی ہوا ہے، ہدایت اس کو کبھی نہیں ملی۔ اللہ نے کامیابی، ہدایت اور منزل اسی انسان کو عطا فرمائی ہے کہ جس نے چلنے سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا ہو کہ میرے مصطفیٰ چلا کیسے کرتے تھے، کھانے سے پہلے یہ دیکھا ہو کہ میرا نبی کھاتا کیسے تھا، پینے سے پہلے یہ دیکھا ہو کہ میرے نبی کے پینے کا انداز کیسا تھا، بولنے سے پہلے یہ دیکھا ہو کہ میرے نبی کے گفتگو کا انداز کیسا تھا، سونے سے پہلے یہ دیکھا ہو کہ مصطفیٰ کے سونے کا انداز کیسا تھا، عبادت کرنے سے پہلے یہ دیکھا ہو کہ مصطفیٰ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، روزے رکھنے کا طریقہ کیا تھا، میرے آقا کا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا طریقہ کس طرح کا تھا۔ اپنے کام کرنے سے پہلے اس ہستی بالا ذات، جان کائنات، شان کائنات، مظہر رب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو، اور انہیں دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے رہو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، مصطفیٰ کی اس زندگی کے صدقے آخرت بھی اللہ اچھی فرمائے گا۔ اب یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شوہر پر بیوی کے حقوق کیا رکھے ہیں اسلام نے، تو مجھے بتائیے میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے 11 ازواج عطا فرمائی، کتنی؟ 11 بیویاں۔ معاشرے کے اندر شادی ہوتی ہے، اور ایک بندہ جو ہے شادی کرنے والا، وہ آنے والی ایک بیوی سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنے اس کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کو کہو کہ یہ دوسری آپ کے لیے دیکھے تو وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے شروع کر دیتا ہے۔
نہیں بھائی، کیونکہ اس کے معاملات ہی ایک کے خراب ہیں، ایک کے ساتھ ہی رویہ ایسا ہے، اور سارا ملبہ اٹھا کر اگر ڈال دے عورت کے سر پر کہ جی بڑا جینا حرام کیا ہوا ہے اور ایسے معاملات یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے، تو بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تالی کی آواز جب ہی آتی ہے جب دونوں ہاتھ ٹکراتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے تالی کی آواز ہے بولو نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ تو ایک میں پریشان ہیں، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے 11 عطا فرمائی ہے۔ حضور بشری لباس میں پہن کر نہیں آئے تھے، کہ انسان بن کے نہیں آئے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تھے تو انسان ہی نا بھائی، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، جو بھی ہو تو ہے تو انسان ہی بشری لباس کے اندر، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، رسول اللہ بھی انسان ہیں، لیکن ہماری ذات میں ان کی ذات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو پھر ان کے امتی ہیں، مصطفیٰ کریم جیسا تو اللہ نے کسی نبیوں کے اندر بھی ایک نبی بھی ایسا پیدا نہیں فرمایا ہے جو رسول اللہ کی برابری کر سکے، نبی پاک علیہ السلام کے برابر ہو سکے، مرد مقابل ہو سکے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں 4000 جنتی مردوں کی طاقت اللہ نے اکیلے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، 4000 جنتی مردوں کی طاقت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ قوت، وہ بہادری میرے نبی پاک علیہ السلام کو خلاق عالم نے عطا فرمائی۔ اب میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ازواج عطا فرمائی، 2 ازواج کو ہٹا کر جب میرے نبی کا وصال مبارک ہوا، انتقال ہوا سرکار کا، دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت نکاح میں کتنی تھی؟ 9 بیویاں۔ کتنی؟ 9۔ ادھر ایک شادی کرنے والے کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کے لوگوں کے سامنے آنسو نکال کر رو لیتی ہے، لیکن بعد میں کہتی ہے اچھا ہوا جیسا منافق زندگی سے چلا گیا ہے، کہتی ہے نا بہت سی، اچھا ہوا سر سے چلا گیا تو اب مجھے آزادی کا موقع ملے گا، کہ میرے ساتھ برا تھا جو بھی تھا چلو ٹھیک ہے چلا گیا، وہ رسم ادا کرنے کے لیے تو روتی ہے، لیکن اصل میں اس کا رونا نہیں ہوتا، وہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی بیوی تھی تو شوہر مر گیا تو رو رہی ہے، لیکن دل میں اس کے مرنے کی وہ خوشی کرتی ہے۔ اس طرح کی ازواج بھی اس معاشرے کے اندر موجود، اور بعد میں پھر وہ برائی کرتے کہ اس کے باپ تو ایسے کرتے تھے اور اس کے پپا تو یوں کرتے تھے، فلانا یوں کرتے تھے، لیکن میرے نبی کا جب وصال ہوا، جنازہ مدینہ منورہ میں اس چوک پر شہن الحرم میں رسول اللہ کا جنازہ رکھا ہے، 3 دن بعد میرے مصطفیٰ کو دفن کیا گیا، 3 دن سے جنازہ رکھا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، 3 دن تک جنازہ ہوتا رہا، امام کوئی نہیں بنا، جو بھی آتا تھا اپنا جنازہ خود پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی نماز جنازہ کا امام ہے، ہاں کیوں؟ اس لیے اگر میرے نبی کا جنازہ پڑھانے والا کوئی امام ہوتا تو بتاؤ افضل کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، تو میرے نبی سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو جنازہ سین محرم میں رکھ دیا گیا، فرمایا آتے رہو جنازہ پڑھتے رہو خود ہی جاتے رہو، امام کوئی نہیں ہے۔ کل بھی اللہ کی مخلوق کا امام مصطفیٰ تھا، قبر میں جانے کے بعد بھی امام میرا مصطفیٰ ہے، کسی کو امامت کا حق نہیں ہے، رسول اللہ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی امام نہیں ہے، ہر آتے رہے 10-20 کا ٹولہ آتا رہا دیہاتوں سے دور دراز سے، جب خبر ہوتی رہی کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، صحابہ کرام تو ایسے سناٹے میں آ گئے، ایسے سن ہو گئے کہ پکڑ کے ہلایا جائے مارا جائے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں ہو کیا رہا ہے، بالکل سکتہ طاری ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ جس مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، جس کو دیکھ کر رب کے جلوے نظر آتے تھے، آج وہ مصطفیٰ قبر انور کے اندر چلا گیا ہے۔ کیوں آنکھ ملائی تھی تو کیوں آگ لگائی تھی؟ بولو تو صحیح اونچی آواز، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، مصطفیٰ کریم نے زمانے کو دیوانہ کر کے قبر انور کے اندر پردہ کر کے منہ چھپا لیا، سارا عالم میرے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، وہ اس لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کا جب وصال ہوا، شین حرم میں جنازہ رکھا ہے، 9 بیویاں نکاح کے اندر زندہ موجود تھی، لیکن 9 بیویوں سے پوچھو کہ جی بتاؤ آپ کے ساتھ رسول اللہ کا رویہ کیسا تھا،
اے 9 بیویوں بتاؤ رسول اللہ کیسے تھے آپ کے ساتھ بطور شوہر کی حیثیت سے؟ نبی تھے، حبیب تھے، سب کچھ تھے، لیکن شوہر بھی تو تھے نا، بتاؤ کہ تمہارا سا رویہ کیا تھا؟ 9 کی 9 بیوی سے پوچھو تو ہر بیوی یہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ مجھ سے زیادہ کسی سے محبت ہی نہیں فرماتے ہیں۔ 9 کی 9 بیویوں کی زبان پر یہ جملہ تھا۔ 2 بیویاں ہوں بندے کی تو محبت میں کنورٹ ہو ہی جاتی ہے، کمی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کہے کہ آپ اس سے زیادہ کرتے، وہ کہے گی اس سے۔ حضرت یہی بھی سرکار کی بیویوں کے ساتھ ہوا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ساری بیویوں میں زیادہ جو جھکاؤ اور ملان تھا وہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ انسان ہوتا ہے نا بھائی، اولاد تو ساری ہوتی ہے لیکن باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ سارے بچوں میں ایک پر ہی ہوتی ہے۔ یہ فطرتی طور پر ہے، انسان نہیں کرتا، یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے۔ اب انسان کا جو ملان جو ہوتا ہے نا سب کی طرف نہیں ہوتا، کوئی ایک ہی سب میں لاڈلا ہوتا ہے، یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تمام اولاد کے اندر۔ تو بیویاں سرکار کی تھی لیکن سرکار زیادہ تر حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں ٹھہرتے تھے، وہیں کھاتے تھے ان کے ساتھ ہی۔ اور 11 بیویوں کے اندر صرف ایک بیوی کنواری تھی، باقی کوئی طلاق یافتہ تھی، کوئی بیوہ تھی۔ کنواری کون تھی؟ جس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ سرکار کے بچپن کے ساتھی، بچپن کے یار، بچپن کے لنگوٹی یار صدیق اکبر کی بیٹی ہے، کوئی معمولی بیٹی تھوڑی ہے حضرت عائشہ صدیقہ۔ اب سرکار جب زیادہ جانے لگے تو ایک سرکار کی ازواج تھی بیوی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ آپ کا جھکاؤ ادھر ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرکار جلال میں آگے فرمایا سنو، میری عائشہ کے بارے میں مجھے پریشان نہ کیا کرو، اور میری عائشہ کے بارے میں مصطفیٰ کو تکلیف نہیں دیا کرو۔ میں جہاں جاتا ہوں مجھے جانے دیا کرو، مجھے قدرت کی طرف سے عائشہ سے بڑا ملان اور محبت ہے۔ تو 11 بیویاں رسول اللہ کے نکاح میں موجود تھی۔ 11 سے پوچھا گیا تو ہر بیوی یہ کہتی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ پر کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر راوی ہیں، کہتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے محبوب، عورت کا شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے؟ کہ کوئی اگر شوہر ہے وہ اس کی بیوی ہے تو بیوی پر شوہر کا حق کس طرح کا اسلام کے اندر؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شوہر کا حق بیوی پر اتنا ہے، اس قدر ہے کہ شوہر کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر خون چل رہا ہو، پھوڑے پھنسی ہو رہے ہو، سر سے پاؤں تک پورے جسم سے پیپ ہی پیپ نکل رہی ہو، سرکار فرماتے کہ بیوی اپنی زبان سے شوہر کی ساری پیپ چاٹ جائے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر وہ اپنی زبان سے ساری پیپ چاٹ جائے اس کے جسم کی تب بھی وہ شوہر کا حق ادا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ وہ مجازی خدا ہوتا ہے، شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ ہوتا نا تو سنو حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے محبوب اگر میں کلمہ پڑھنا چاہوں، اسلام لانا چاہوں تو آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تو میں اسلام لے آؤں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی بولو بھائی کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کیا کمال دیکھنا؟ اس نے کہا وہ جو سامنے درخت لگا ہوا ہے نا، اگر یہیں بیٹھے بیٹھے وہ چل کر آ جائے آپ کے بلانے سے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ ڈیمانڈ بھی اس نبی سے کر رہا ہے کہ درخت کیا آسمان کے چاند کو بھی اپنے قدموں میں جو بلانے والا ہے، جو نبی آسمان کے چاند کو اپنے قدموں میں بلانے والا ہے، جو نبی علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے چڑھانے والا ہے، جو نبی ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو کنکروں کو کلمہ پڑھانے والا ہے، اس نبی سے کہہ رہے اگر وہ درخت چل کر آ جائے جو زمین پر ہے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو میں آواز لگا رہا ہوں یا میں چلتا ہوں تیرے ساتھ چلو اس کو لے کر آتے، نہیں، میرے آقا نے فرمایا میں تو ادھر بیٹھا ہوں، یہودی تو جا خود ہی، اور جو وہ درخت ہے نا اس کی اس خاموشی سے چپ چاپ سیلو آواز میں کہہ دے اے درخت تجھے مدینے کا والی مصطفیٰ بلا رہا ہے، تو صرف اتنا کہتے جا کے۔ اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخت جس کے کان نہیں، آنکھ نہیں، بولتا نہیں، سنتا نہیں، وہ لکڑی کا جو درخت ہے وہ نام سن کے پر وہ
سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اب اچھلتا وہ مسکری کرتا، بولے دیکھو میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے مذاق کر رہے میرے ساتھ اور کہہ رہے کہ درخت کو بول دو وہ آ جائے گا۔ درخت کہاں سے آئے گا؟ وہ کسی کی سنتا جو آئے گا، وہ انسان تھوڑی ہے۔ لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کہا کس نے ہے۔ اب پیچھے والوں بولو تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اس کو نہیں پتا کہ کہا کس نے ہے۔ وہ جاتا یہودی درخت کے پاس اور جا کر کہا کہ درخت تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں مدینے کے، اللہ کے حبیب نے یاد کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا تجرع کہا کہ جب اس نے حضور کا نام سنا تو وجد میں آ گیا، ایسے جھومنے لگا، ادھر ہوا تجرع کہا، اپنی جڑوں کو نکالا، صرف خود نہیں آیا، اپنی جڑوں سمیت مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ پورا کا پورا درخت سرکار کے قدموں میں آیا، سرکار کے سامنے جھکا اور حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی یہودی بول اب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب یہ دوبارہ جا سکتا ہے؟ تو میرے محبوب نے مسکرا کر فرمایا کہ جو بلا سکتا ہے تو وہ اس کو بھجا بھی تو سکتا ہے نا۔ جب یہ آ سکتا ہے تو جانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ مسئلہ تو آنے کا تھا، اب یہ آ گیا ہے تو جا بھی سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ درخت سے اتنا کہا، وہ دیکھتا رہا، وہ دوبارہ درخت گھسیٹتا چلا گیا، جہاں لگا ہوا تھا وہیں جا کے اتنا فٹ ہو گیا، اتنا لگ گیا کہ پتہ نہیں کہ نکالا کس نے تھا اور اس کو لگایا کس نے ہے۔ محسوس نہیں ہوا کہ نکلا کب ہے، جا کے اپنی جگہ وہ لگ گیا۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہودی بول اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا دل مطمئن ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر وہ سر جھکا کے نیچے جھکا، سرکار کے دونوں قدموں کو اس نے چوما اور چوم کر کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ وہ یہودی مسلمان ہونے کے بعد کہہ رہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ کیوں بھائی؟ میں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا آپ کا، کلمہ آپ نے پڑھا دیا تو میرا دل چاہتا میں سجدہ کروں۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت میں، مجھ سے پہلے تو سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن میری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کو اللہ کے علاوہ، توجہ کرنا، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، میں ان کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن یہ ہے کہ میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے تو میں تجھے اپنے اوپر بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، یعنی بیوی شوہر کو سجدہ کرے۔ اب مجھے بتائیے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ہے؟ لیکن ہم نے شوہر بن کر اپنا مقام کھو دیا ہے، ہم نے شوہر بن کر جو شوہر کا حق ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ شوہر گھر میں ہم ہیں، بدماشی عورت کی چلتی ہے، گھر میں مرد میں ہوں، حکمرانی اس کی چلتی ہے، گھر میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، حاکم میں ہوں، بدماشی رعایا کرتی ہے گھر کے اندر ہیں، ہر چیز کے فیصلے اس کے سامنے، مرد پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیشہ یاد رکھنا جس گھر کی فیصلے عورتیں کرتی ہیں وہ گھر ہمیشہ خراب ہوتے ہیں، وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے کہ جن کے مرد پیچھے عورتیں آگے بن کے فیصلے کرتی ہو۔ عورت تو ناقص عقل ہے، کامل عقل نہیں ہے، وہ جب آدھی عقل کی ہے تو فیصلہ بھی ادا کرے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اللہ نے اس کو کم عقل بنایا، مرد کو کامل عقل بنایا ہے۔ کامل عقل والے پیچھے ہیں، ادھوری عقل والے بادشاہ بنے ہوئے آگے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو کچھ ماحول ہم نے خراب کر رکھا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت۔ اور تجھے رب نے جو ہے انسان بنایا ہے تو انسان بن کے تجھے جینا نہیں آتا؟ انسان بن کے، مرد بن کے گھر کے اندر حکمرانی کیوں نہیں آتی کہ جی ہم تو نہیں کرتے، فیصلے جو کرتی ہے گھر والی کرتی ہے۔ تو جب تیرے گھر میں فیصلے گھر والی کرے گی تو تیرے گھر کے اندر جھگڑے کے بغیر دوسرا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو فیصلے کی قوت، طاقت، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی نا، وہ ادھر کنورٹ نہیں فرمائی اللہ نے۔ ہمیشہ یاد رکھنا مرد مرد ہوتا ہے، یہ داڑھی منڈا کے نائی پہ جا کے روزانہ 70-80 روپے کی شیپ دے کے کٹوا کے اس کو تو بن جائے، نہ مرد کا پتہ نہ عورت کا پتہ، اور یہ تو مرد کی پہچان ہے۔ میں نے کہا بیٹا کتنی اعلیٰ بلیٹ لگوا لے، 4 دن بعد یہ پھر باہر آ جائے گی۔
یہ نبی کی سنت کا کمال ہے. تو کتنی بھی لیٹ لگوا, 4 دن بعد یہ پھر باہر آ کے بولے گی او مر نہیں تو مرد ہے, مر نہیں تو مرد ہے, کیوں اس کو کٹوا رہا ہے. کتنی بلیٹ لگوا لی, پھر باہر آتی ہے, اور جب بھی باہر آتی ہے تجھے پیغام دیتی ہے تو مرد ہے, لیکن تو کہتا نا میں تو زنانوں میں مرد تھوڑی ہوں, تو جا کے کٹوا کر آ جاتا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت جس کو میرے نبی چوم چوم کر اپنے چہروں پر سجاتے تھے, آج نبی کے عشق کے نعرے لگانے والا اس کو کٹوا کر نالی میں پھینک کر پھر بھی نعرے لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا شرم سے ڈوب کے نہیں مرتا جا کر کہیں, جھوٹی دعوے کرتا رسول اللہ سے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور بے وقوف, موت تو بعد میں قبول کری ہو, داڑھی تو قبول کر لے پہلے اپنے اوپر. سر تو جھکاتا ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں, نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, داڑھی چہرے پر نہیں ہے, موت قبول ہے جی رسول اللہ کے نام پہ جہاد میں قبول ہے. تو مجھے بتاؤ جہاد میں جو صحابہ تھے کسی کی داڑھی نہیں تھی کیا؟ سارے داڑھی والے تھے. یہ تو مرد کا روپ ہوتا ہے. اور اس سے خدا کی عزت کی قسم راستے میں آپ جائیں گے نا, بڑے بڑے کام اس سے حل ہو جاتے ہیں, اس سے بڑے بڑے کام حل ہوتے ہیں. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا بدماش جابر بھی پولیس والا کوئی بھی سامنے کھڑا ہو نا, وہ سب کو روک لے گا, لیکن جس کے یہ ہوگی نا, بولے مولانا صاحب آگے چلے جاؤ تھوڑا سا, یار ٹریفک جام ہو رہا پیچھے. بولو تو صحیح نا اونچی آواز سے, مولانا صاحب تھوڑا آگے نکلو گا, آپ مجھے نہیں روک رہے, کہ تجھے کیوں روکنا ہے, تیری داڑھی بتا رہی ہے تو ہیر پھیر نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ رکھ کر بھی بندہ غلط کام کرے تو پھر کہنے والے دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے. اب معاشرے کا حال کیا ہے, پیچھے والا گاڑی مار دینا, ابے یار تو نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. ابے بے وقوف جاہل آدمی, داڑھی رکھی ہے تو داڑھی نے گاڑی ماری, گاڑی میں چلا رہا ہوں, داڑھی چلا رہی ہے میری. داڑھی رکھی, داڑھی کیا اس میں کرے گی, مجھے بولنا کہ آپ نے گاڑی کیوں ماری. میرے رسول کی سنت کو بیچ میں لا کر کیوں سامنے والے کے دل میں اس چیز کا اندیشہ پیدا کرتے ہو کہ بولے یار اس کو کٹوا دو یار, جس کو دیکھو ٹوکتا رہتا ہے مجھے. اور وہ اگر وہ کٹواتے تو گناہ گار کون ہوگا, وہ بولنے والا ہوگا. تو اس کو بیچ میں نہیں لایا کرو, یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جنت کے اندر 3 شخص ایسے ہیں جن کی داڑھی ہوگی بس, حضرت آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, تیسرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ان 3 ہستیوں کی داڑھی جنت میں ہوگی, باقی سب صاف ستھرے ہوں گے, نوجوان اٹھے کٹے, جنت الفردوس. پھر کبھی موقع ملے گا تفصیل سمجھاؤں گا, اشارہ میں نے آپ کو دے دیا. بتانے کا مقصد یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرو. اگلی حدیث پاک گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر اگر بیوی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے, اور اگر وہ عورت بد چلن ہو, بدتمیز ہو, بد اخلاق ہو, اور یہ بھی یاد رکھنا عورت کی بدتمیزی, عورت کا اونچا بولنا یہ بھی مرد کی وجہ سے ہوتا ہے, مرد کی ڈھیل کی وجہ سے. اگر آپ اپنی بیوی سے بدتمیزی کریں گے نا تو وہ اگلا جواب آپ کو بدتمیزی میں دے گی. اگر آپ نے کبھی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تو اس کی بھی مجال نہیں کبھی آپ کے سامنے اونچا بول دے, وہ کبھی نہیں بول سکتی. اگر آپ ابے اوے ہو ہا اس طرح کرو گے تو وہ بھی ہو ہا دکھائے گی آپ کو. بولو تو صحیح نا یار, سبحان اللہ. ہاں ایسی اوکھی اوکھی باتیں, اتنی کڑوی باتیں کون سننے والا میرے بھائی, کس کو ہضم ہوگی یہ باتیں, کیونکہ ماحول ہم نے گھر کا ایسا بنا رکھا ہے. تو جبھی تو تمہاری 10 من کی گردن تو ہل رہی ہے, منہ سے زبان نہیں ہل رہی, کیونکہ کرنے والے خود ہو گھروں کے اندر, تو کیوں منہ سے بولنے لگے. اور منہ سے تو وہی بولے گا جس نے گھر کے اندر ماحول مصطفیٰ کریم والا بنا رکھا ہے. ہاں اگر گھر کے ماحول خراب ہے تو سیدھا کرو, ورنہ گھر کے سربراہ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. فرمایا عورت اگر بدچلن ہو تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے تو کل بروز قیامت وادی جبل کے اندر, جہنم کی جو وادی اس میں وہ ڈالی جائے گی, وادی جبل. اب صحابہ نے کہا رسول اللہ وادی جبل کیا ہے, یہ کون سی وادی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو عورت شوہر سے بدتمیزی کرے, بد اخلاقی کرے, شوہر کا رویہ اچھا ہو یا نہیں لیکن اس کو اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے. فرمایا اگر وہ بد چلن ہو یا بد اخلاقی یا بدتمیزی کرے, کل قیامت کے دن اس کو وادی جبل میں, جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا. صحابہ نے پوچھا آقا یہ جہنم کی وادی کون سی ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ وادی ہے جس میں خون اور پیپ پوری وادی میں بھرے ہوئے ہیں. اس عورت کو وہ پلایا جائے گا, وہ اس میں ڈالا جائے گا, خون پیپ اس میں بھرا ہوا, اس سے ابل رہے ہوگے آگ کے شعلوں سے, اس میں اس کو پھینکا جائے گا. اس کا پانی کھانا اس کا وہی خون ہوگا, وہی پیپ ہوگا اس کا, جو بدتمیزی کرنے والی. اور پھر فرمایا کہ اگر اس جہنم کے گڑھے کا, وادی جبل کا ایک قطرہ بھی خون کا یا پیپ کا میرے نبی فرماتے دنیا میں ٹپکا دیا جائے نا, پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے, پوری دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے,
کہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک قطرہ، اب وہ جب اس میں ابل رہا ہے، ٹنکی اتنا بھرا ہوا ہے، عورت کو وہاں پھینک دیا جائے تو مجھے بتاؤ پھر حال کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شوہر پر جو بیوی پر جو شوہر کے حقوق وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ کہ اگر سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو وہ شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن رسول اللہ کی شریعت میں جائز نہیں۔ اور دوسرا پھر فرمایا کہ اگر اس کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کے جسم پر پیپ چل رہی ہو، عورت زبان سے چاٹ جائے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آخری حدیث پاک میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت نماز پڑھتے وقت یا کسی بھی حالت میں اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی، حضور فرماتے ہیں ایسی عورت کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو عورت شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی، اس کی عافیت کی، اس کی زندگی کی، اس کی رزق حلال کی، حضور فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت اس کی قابل قبول نہیں۔ فرض روزہ بیوی رکھ سکتی ہے، لیکن نفلی روزہ میرے نبی نے فرمایا بھلے اللہ کے لیے رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ نہیں سکتی، اگر رکھے گی تو گناہ گار ہوگی۔ بیوی نے روزہ رکھ لیا نفلی، جو محرم کے روزے رکھ لیے، ربیع الاول روزہ رکھ لیا، بعد میں شوہر کو پتہ چلا کہ روزے سے، اس نے بولا توڑ روزہ، حضور فرماتے شوہر بولے گا تو بیوی کو روزہ توڑنا پڑے گا، یہ اس کا حق ہے، وہ توڑوا سکتا ہے، پھر بعد میں اس کی قضا کرے۔ یہ نہیں بولے کہ رکھ لیا تو نہیں توڑ سکتی، نہیں، اگر وہ بات نہیں مانے گی تو اس کو ثواب کی بجائے الٹا گناہ ملے گا، روزہ رکھنے کا الٹا گناہ ملے گا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا دین کہ کس قدر رسول اللہ نے سمجھایا کہ مردوں کا مقام عورتوں کے سامنے کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ، آج ہی موضوع تھا بیوی پر شوہر کے حقوق، آئندہ جمعے انشاءاللہ شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہے، یعنی عورت جو سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پیچھے آتی ہے اس کا ہم پر حق کیا ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔